اسلام کی جو صحت کے حوالے سے تعلیمات ہیں اس کا ایک بڑا اہم حصہ تو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہے، بیماریوں کے علاج کے لیے ہے اور کس طرح صحت مند رکھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے بہت ساری ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فرد بیمار پڑ جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اس معاشرے میں جس معاشرے میں اگر کوئی فرد بیمار ہو تو اس معاشرے کا کیا رویہ ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے بھی بہت ساری حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. تو ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ بیمار پڑ جائیں، اور بیمار پڑنا انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو بیماری سے محفوظ ہو، ہر فرد کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ کبھی آپ بیمار پڑ جائیں تو پھر اسلام کی کیا تعلیمات ہیں. ان میں سب سے پہلی جو اسلام کی تعلیم ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اس کا بہترین اویلیبل علاج کرائیے. یہ نہیں ہے کہ بیماری شفا سب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود صحیح ہو جاؤ گے. نہیں، علاج کرانا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم بیمار پڑ جاؤ تو تم اس کا علاج کراؤ، اور جو بھی معاشرے میں بہترین اویلیبل علاج ہو وہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کنسیپٹ کے ساتھ کہ دیکھو بندہ علاج سے صحیح نہیں ہوتا، شفا تو اللہ رب العالمین دیتا ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ علاج کرایا جائے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے علاج کرنا ضروری ہے. اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر شفا سے نوازے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بیماری میں، چاہے بیماری تو طرح طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے جیسے کینسر ہو گیا یا اور کوئی ایسی بیماری ہو گئی جو انسان کے لیے ڈیبلیٹیٹنگ ہوتی ہے یا معذوری کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ تم کسی بھی لمحے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اسی لیے اسلام میں خودکشی کو حرام کر دیا گیا کہ اگر تم اتنے بیمار ہو جاؤ کہ تم اپنی زندگی سے مایوس بھی ہو جاؤ تو تم خودکشی نہیں کرو، تم اپنی زندگی ختم نہیں کرو. اللہ سے رحمت کی امید رکھو، اللہ سے بہتری کی امید رکھو. آپ دیکھیں کہ یہ ایسی تعلیم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کے ساتھ پر امید رہتا ہے اور اس کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے. اور چونکہ ہمارا تو کنسیپٹ یہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو بیمار کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بناتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بناتا ہے. ایون بخار بھی چڑھتا ہے نا، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے، وہ صبر و شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں پہ سے پتے جھڑتے ہیں. اس قدر تیزی سے اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ایکچولی بیماری تو سمجھ لیں ایک بلیسنگ ہے اس لحاظ سے کہ اس کے ذریعے آخرت کے اندر آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آپ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے. آج مغربی دنیا میں اس کا الٹ ایک چیز چل رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوتھانیزیا، کہ جس کے نتیجے میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کی مدد سے خودکشی کر لیتے ہیں. یہ خودکشی کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا کہ آپ خودکشی نہیں کر سکتے. خطرناک سے خطرناک بیماری ہو آپ اس کا علاج کریں، اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ رب العالمین سے شفا کی امید رکھیں. ایون ناقابل علاج بھی بیماری ہو جس کے بارے میں مشہور ہو کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ بات 100% ہو کہ جی اس بیماری میں تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے. ویسے تو دنیا سے جانا تو ہر ایک کو، یہ دنیا میں ہمیشہ تو کسی کو نہیں رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود علاج بھی کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کوئی فرد بیمار پڑ جائے تو ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ لوگ جا کے اس کی عیادت کریں. تو عیادت کرنا بھی دیکھیں ہمارے معاشرے کی تعلیمات کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. اچھا، اس کے بارے میں بھی بڑی تحقیق ہوئی ہے، پتہ چلا کہ جن مریضوں کے لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جن کی عیادت کرنے لوگ کم آتے ہیں وہ لوگ کم ٹھیک ہوتے ہیں. امریکہ میں ہاسپٹلز میں اس کے اوپر ریسرچ ہوئی کہ کسی مریض کے جس کی عیادت کرنے والے آتے ہیں وہ زیادہ جلدی ریکور ہوتے ہیں یا وہ زیادہ جلدی ریکور ہوتے ہیں جن کی کوئی عیادت کرنے والا نہیں ہوتا. تو پتہ چلا کہ وہ لوگ کہ جن کی عیادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی ریکور ہوتے ہیں. اس کا انسان کی صحت کے اوپر ایک مثبت اثر ہوتا ہے، ری ایشورنس ہوتی ہے، ایک تسلی ہوتی ہے. اور عیادت کا طریقہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی کی عیادت کرنے جاؤ تو تم اس کو بتاؤ کہ تم بہت ہی بیمار ہو، تمہارے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور بس اب اللہ ہی رحم کرے، بلکہ بندہ اس کو مثبت بات کہے، اللہ کی بھروسہ دے، اللہ کی صحت کے ساتھ دعا کرے، اس کو تسلی دے. تو یہ طریقہ ہے عیادت کرنے کا کہ لوگوں کو ری ایشور کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے اندر توانائی کو پیدا کیا جائے، ان کو مثبت بات بتائی جائے جس کے نتیجے میں ان کی بیماری بہتر ہو سکے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرے میں بیمار پڑ جائے
تو اس کی عیادت کرنی چاہیے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی عیادت کرنے جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں, اس کو ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں. اور وہ بندہ مریض سے کہتا ہے میرے حق میں دعا کرو, تو مریض کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو اس لیے عیادت کرنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے میں ہر مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے تو. چوتھی بات یہ, اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو معاشرے کو اس کی مدد کرنی چاہیے. اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ جو بیمار پڑ گیا ابھی اس کا مسئلہ ہے, بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اور یہ تو ہے بھی کہ کوئی بندہ مشکل میں ہو, مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, اس کی مدد کی جائے. مطلب اس کو عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے تھے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھے اور کسی کی مدد کے لیے باہر نکل آؤ تو اعتکاف سے زیادہ افضل کام یہ ہے کہ بندہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کر رہا ہو. اس سے زیادہ افضل کام یہ ہے کہ بندہ کسی دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے اپنے گھر سے نکلے, اس کی ہیلپ کرنے کے لیے, اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے. تو اس لیے پورے معاشرے کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو ایک سپورٹ فراہم کرے. اس کو مالی ضرورت چاہیے, مالی سپورٹ دے, اس کو ویسے مدد چاہیے, اس کو گھریلو سپورٹ چاہیے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے پورے معاشرے کی اور پوری مسلمان امت کی, کمیونٹی کی, کہ وہ اس کی سپورٹ کرے. ایک اور بات جو اس حوالے سے ہے وہ یہ کہ اگر کسی معاشرے کے اندر وبا پھیل جائے فار ایگزامپل, تو پھر یہ حکم ہے کہ اس وبا والے علاقے کو چھوڑ کے نہیں جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ تم چھوڑ کے جب دوسرے علاقے میں جاؤ گے تو وہاں پہ بھی وبا پھیل جائے گی, کیونکہ وبا زیادہ علاقے میں تو سارے لوگ ہی وبا کا شکار ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ جب تک وبا ختم نہیں ہو جائے اس علاقے کو چھوڑ کے نہیں جاؤ, اس علاقے کے اندر ہی رہو جب تک کہ وہ وبا ختم نہیں ہو جاتی. پھر اسی طرح اسلام کی ایک تعلیمات ہے جس کا تعلق ہے کمیونٹی ہیلتھ سے, کہ پورے معاشرے کے اندر صحت کا, صفائی کا, ستھرائی کا, علاج کا انتظام ہونا چاہیے. اس کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی ہے باقاعدہ. میں نے کتاب پڑھی جس کا نام تھا مدینہ کا بلدیاتی نظم و نسق, اور وہ بنیادی طور پہ اس بات کی تھی کہ مدینہ میں سیوریج کا کیا انظام تھا, صفائی کا کیا انظام تھا, راستوں کے کھلا رکھنے کا کیا انظام تھا. اندازہ یہ ہوا کہ یہ ساری چیزوں کا انسان کی صحت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے, کہ معاشرے میں اگر معاشرتے کی صفائی, ہم تو خود جانتے ہیں اس بات کو, کہ اگر معاشرے میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے, لوگوں کے پاس پانی پینے کو صاف نہیں ہوگا, گندی نالیاں ابل رہی ہوں گی اور پانی کے جوہر ہوں گے جس میں مچھر اور دیگر جو ہے وہ حشرات پرورش پا رہے ہوں گے, تو اس معاشرے میں آپ کچھ بھی کر لیں معاشرہ صحت مند نہیں رہ سکتا. اس لیے اسلام نے معاشرے کی صحت کو زور دیا اور ہر مسلمان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے محلے کو, اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھے. یہ کسی اور کی ڈیوٹی نہیں ہے, اپنی گلی کو, اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا, اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا, یہ ہر فرد کی ڈیوٹی ہے. گورنمنٹ اس کے اندر ہیلپ کرے, گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے اندر سپورٹ کرے, اور گورنمنٹ بھی ظاہر لوگوں کی ہیلپ سے بنتی ہے. لیکن یہ جو صفائی ستھرائی ہے معاشرے کے اندر, یہ صحت کا اور صحت کی تعلیم کا ایک بنیادی حصہ ہے. تو اس لیے ہمارے دین نے جہاں اس بات کی بڑی اہمیت بتائی کہ بیمار نہ پڑو, لیکن ناظرین ہمارے دین نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو پھر اس پورے معاشرے کا اس فرد کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, اور وہ میکسیمم سپورٹ کا رویہ ہونا چاہیے, اور جو بیمار پڑ جائے اس کے اندر حوصلہ مندی پیدا کرنے کا رویہ ہونا چاہیے, تاکہ وہ بندہ اس بیماری کے اندر سے بہترین طریقے سے نکل سکے اور اس معاشرے کا دوبارہ ایک کامیاب فرد بن سکے. ناظرین, اسلام اور صحت کے حوالے سے جو ایک آخری بات ہے جس کا آج کی دنیا کی تعلیمات سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے, اور جس کو میں بات کر کے جس کے اوپر اینڈ کرنا چاہتا ہوں, اور جس کے بارے میں آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ورک لائف بیلنس جو ہے نا, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایک ایسے متوازن طریقے سے گزارے کہ جس کے نتیجے میں زندگی کو انجوائے کر سکے. دیکھیں, یہ بظاہر تو ایک ایسی بات لگتی ہے کہ جس کا شاید لگتا ہے کہ صحت سے زیادہ معاشرت کے ساتھ تعلق ہے, لیکن ایکچولی اس کا صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اگر انسان ہر وقت کام کے اندر لگا رہے, 24 گھنٹے کام کے اندر لگا رہے, اپنی جاب کے اندر, کاروبار کے اندر, اپنے جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کے اندر لگا رہے, اور بقیہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس کا ختم ہو جانا. اور جب یہ آتا ہے تو بندہ الٹیمیٹلی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, وہ بھی اور اس کا پورا گھر کا فرد بھی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسلام نے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ انسان ورک لائف بیلنس رکھے اور اپنی زندگی کی معاشرت کے لیے, اپنے سارے کاموں کے لیے وقت نکالے. صرف ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے طے کیا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. کسی صحابی نے کہا کہ میں نے طے کیا کہ سارا رات میں نوافل پڑھوں گا.
کسی نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام بھی کرتے تھے، یعنی ہم اور آپ اتنے گھر کے کام نہیں کرتے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اور آپ اتنے گھر کے کام نہیں کرتے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کرتے تھے۔ وہ اپنی ازواج کی مدد کرتے تھے، وہ اپنے جوتے خود سل لیتے تھے، اپنے کپڑے کے پیوند خود لگا لیتے تھے، اور وہ کرتے تھے یہ کار، اور وہ پوری اسلامی ریاست کے سربراہ بھی تھے۔ پورے معاشرے کے اندر ایک ایک فرد کی صحت، اس کی سلامتی، اس کی کھانے پینے کا انتظام کرنا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام بھی کرتے تھے۔ اور پھر اپنے صحابہ کے ساتھ دوڑتے بھی تھے، کھیلتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے، کھلکھلاتے بھی تھے، اپنے بچوں کے ساتھ پیار بھی کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کراتے تھے، اور وہ نماز کے دوران حضور کے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل کود کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل کود کرتے تھے۔ تو یہ کھیل کود کرنا، یہ انجوائے کرنا، یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کا انسانی صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس معاملے میں جو اسوہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک معاشرے کے حکمران تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر حکومت، اس سے بہتر سلطنت دنیا کی ہسٹری میں کبھی نہیں رہی انسانوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سپہ سالار تھے، ایک بہترین باپ تھے، ایک بہترین شوہر تھے۔ وہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نہ ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی کہ دیکھو یہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس ورک لائف بیلنس کو ہم جتنا مینٹین کریں گے نا، اتنا ہی ہم خوش رہیں گے، اور اتنا ہم زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جب میں امریکہ میں ٹریننگ کر رہا تھا تو ایک ہمارے پاس پیشنٹ آیا، بہت ہی بڑا دولت مند ارب پتی ایک بندہ تھا، اس کو دماغ کا ایک کینسر ہو گیا تھا۔ تو میرے پاس آیا دکھانے کے لیے، اس کی رپورٹس وغیرہ میں نے دیکھی، تو اس کو دماغ کا ایک ایسا کینسر تھا کہ جس میں کوئی 3 مہینے سے زیادہ نہیں بچتا تھا۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی تم 3 مہینے سے زیادہ نہیں بچ سکتے، تمہارے پاس 3 مہینے رہ گئے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ تم کر لو۔ وہ بندہ دوبارہ آ گیا 3 مہینے کے بعد، وہ زندہ تھا اس وقت۔ تو ہم بھی بڑا پریشان ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو ابھی تک بندہ زندہ ہے۔ تو ہم نے اس کی رپورٹس کو کسی دوسری لیب میں بھیجا، انہوں نے بتایا کہ جی پہلی والی رپورٹ صحیح نہیں تھی، اس کو کوئی دوسری طرح کا کینسر ہے کہ جس میں لوگ 4-5 سال بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو بندہ تھا، اس کی بیوی، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، اس نے مجھے بڑی رونے لگا، وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو 3 مہینے میری زندگی کے پچھلے گزرے نا، یہ میری زندگی کے بہترین مہینے تھے، اتنے اچھے میری زندگی کا وقت کبھی نہیں گزرا۔ اور اس کے گھر والوں نے بتایا کہ بھائی اس کا اخلاق بالکل چینج ہو گیا تھا، یہ سب سے خوش اخلاقی سے ملنے لگا تھا، یہ جھگڑا نہیں کرتا تھا کسی سے، اور ہر ایک کا خیال رکھنے لگا تھا، اور خوب لائف کو انجوائے کرنے لگا تھا، گھومنا پھرنا، کھانا، خیال کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، پوری لائف اس کی چینج ہو گئی تھی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے 50-55 سال گزارے ہیں، وہ ایک طرف اور یہ 3 مہینے ایک طرف۔ تو کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ اس نے کہا جب میرے پاس 3 ہی مہینے ہیں تو میں کیوں کسی سے جھگڑا کروں، میں کیوں کسی کے ساتھ برائی کروں، وائی ناٹ کہ میں لوگوں کی مدد کروں، ہیلپ کروں، خوش رہوں، دوسرے بھی میرے ساتھ خوش رہیں۔ تو وہ کہنے لگا یہ میری زندگی کے 3 جو مہینے تھے، یہ میری زندگی کے ساری زندگی کے اوپر بھاری ہے۔ اور پھر رونے لگا کہ ڈاکٹر صاحب اب کیا میں اسی زندگی میں واپس چلا جاؤں؟ میں نے کہا بھی دیکھو مرنا تو تمہیں ہے ہی نا، سونر اور لیٹر، ابھی نہیں تو 1 2 سال 3 سال کے بعد مرنا ہے، تو وائی ناٹ کہ تم اسی لائف کو انجوائے کرتے رہو۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ جب لائف کو انجوائے کرنا شروع کرتا ہے، وہ اس وقت سمجھتا ہے کہ جب یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی محدود ہے، مختصر ہے، اور اس وقت کو میں انجوائے کروں، اس میں میں خوش رہوں، اس میں میں دوسروں کی خوشیوں کا باعث بنوں۔ تو یہ جو اسلام کی تعلیم ہے نا، اس میں ورک لائف بیلنس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کے وقت کا ایک حصہ آپ کے جسم کے لیے ہونا چاہیے، کہ جس میں آپ اپنے جسم کی فکر کریں، ایک حصہ اللہ کی بندگی عبادت کے لیے ہونا چاہیے کہ جس میں آپ اللہ کی بندگی، اس کی عبادت کریں، پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں، کھیلنے کے لیے ٹائم نکالیں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جس میں بندہ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ جو سوشلائزیشن ہوتی ہے نا، یہ انسان کی زندگی کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے، اور اس کا بڑا صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آپ جتنا اچھا سوشلائز کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، جلیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کی مدد کریں گے، اس کا اثر الٹیمیٹلی آپ کی صحت کے اوپر ہوگا، اور یہ آپ کو صحت مندی کی طرف لے کے جائے گی۔ تو ناظرین، یہ جو ہماری گفتگو ہے اسلام اور صحت کے حوالے سے، یہ صحت کے اور زندگی کے کئی مختلف گوشوں کے اوپر حاوی ہے کہ جس کے کچھ حصوں کا ہم نے آج احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور امید یہ ہے کہ
کہ یہ معلومات آپ کے لیے عملی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے گی. نہ صرف معلومات تو ہوں گی کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے آپ کے لائف اسٹائل چینج کے اندر، اور آپ کو اپنی زندگی کے لائف اسٹائل کو، طور طریقے کو اس طرح تبدیل کرنا چاہیے کہ آپ اس کو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزار سکیں. اس کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف دنیا میں آپ کی زندگی بڑی خوشگوار اور جنت نظیر ہو جائے گی، بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.